السلام علیکم. ویلکم ٹو دا تھرڈ لیکچر. کیسے ہیں آپ؟ کام کیسا چل رہا ہے؟ آپ نے پہلی ہوم ورک اسائنمنٹ پہ کچھ پروگرس شروع کی؟ اگر اس میں آپ کو کوئی پرابلمس فیس ہو رہی ہوں تو میک شیور کہ آپ اپنے ٹیوٹر سے ضرور ہیلپ لیں. اٹس دیئر جاب ٹو ہیلپ یو. خیر، بات کرتے ہیں آج کے لیکچر کی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا کور کیا تھا. پچھلی دفعہ ہم نے کمپیوٹنگ کے ایوولوشن کی بات کی تھی کہ کمپیوٹرز ایک زمانے میں بڑے بڑے بے ہنگم سے بیسٹ ہوا کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پاور بڑھتی گئی، ان کی کیپیبلٹی بہتر سے بہتر ہوتی گئی اور ان کا سائز چھوٹے سے چھوٹا ہوتا گیا. وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کاسٹ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. 100 سال پہلے بلکہ 50 سال پہلے جن چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کی ضرورت ہوتی تھی، آج کل وہی چیزیں چند ہزار روپوں میں آپ کر سکتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن نے یہ ہمیں دیا: زیادہ پاور، اسمالر سائز اینڈ لو کاسٹ. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہم نے دیکھی کمپیوٹرز کے ایوولوشن کے بارے میں، وہ یہ کہ پچھلے بہت سارے سالوں میں اسٹارٹنگ ود دا اینالیٹیکل انجن، کمپیوٹر کا ڈیزائن اتنا چینج نہیں ہوا، صرف ٹیکنالوجی چینج ہوتی گئی ہے. وی اسٹارٹڈ ود میکینیکل کمپیوٹرز، دین دے بیکیم الیکٹرو میکینیکل، دین دے بیکیم ویکیوم ٹیوب بیسڈ، اینڈ دیز ڈیز وی ہیو کمپیوٹرز وچ آر ٹرانزسٹر بیسڈ. ان چاروں جنریشنز میں کمپیوٹرز کا ڈیزائن اتنا چینج نہیں ہوا، بس ان کی ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے. جس طرح انہیں بنایا گیا ہے وہ چینج ہوا ہے، لیکن جو بنایا گیا ہے اس کے بیسک پرنسپلز اب بھی وہی ہیں جو شروع میں تھے. ہمارا خیال ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ از گوئنگ ٹو چینج دیٹ. کوانٹم کمپیوٹنگ از اے بریتھ ٹیکنگ نیو وے آف ڈیزائننگ کمپیوٹرز. کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے جو کمپیوٹر ڈیزائن ہوں گے ان کی کیپیبلٹی آج کل کے کرنٹ ڈیزائن سے کہیں بہتر ہوگی، مے بی ملینز آف ٹائمز بیٹر. So this is what we discussed last time. Let's move on to what we are going to do today. آج ہمارا ٹاپک جو ہے that is the World Wide Web. پچھلی دفعہ اس ٹاپک کو ہم نے تھوڑا سا چھیڑا تھا، لیکن آج کا لیکچر جو ہے it is completely focused on that topic. ہم بات کریں گے کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ اتنی پاپولر کیوں ہے، ورلڈ وائڈ ویب کس طرح کام کرتا ہے، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، یہ شروع کیسے ہوا تھا، یہ کس طرح ایوالو ہو رہا ہے، اور فیوچر میں اس کا کیا بنے گا. اور یہ بھی کہ ورلڈ وائڈ ویب کا ہماری ہیومن کائنڈ پہ اثر کیا ہوا ہے، ہماری سوسائٹی پہ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں، ہماری کامرس پہ اس کے کیا ایفیکٹ ہیں، کمپیوٹرز ورلڈ وائڈ ویب کی وجہ سے کس طرح چینج ہوئے ہیں. سو دس از what we are going to talk about today, the World Wide Web. پہلا سوال، اور آج کا لیکچر بہت سارے سوالوں کے جوابوں کے بارے میں ہے، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ویب ہے کیا چیز. تو جناب ان ویری سمپل ٹرمز اٹ از جسٹ اے کلیکشن آف انفارمیشن، اے ہیوج کلیکشن. بے شمار انفارمیشن اویلیبل ہے تھرو دا ورلڈ وائڈ ویب. اور اس کلیکشن کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ لاجیکلی یونیفائڈ ہے اور فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. لاجیکلی یونیفائڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس انفارمیشن میں سے، اس کلیکشن آف انفارمیشن میں سے اگر کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بڑا سادہ طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی پیس آف انفارمیشن تک جا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ لاجیکلی یونیفائڈ ہے. اور فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفارمیشن دنیا میں کسی ایک جگہ پہ نہیں پڑی ہوئی، بلکہ دنیا کے بے شمار کمپیوٹرز میں پھیلی ہوئی ہے. کوئی کمپیوٹر پاکستان میں پڑا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے. اینڈ آل دیز کمپیوٹرز دے ٹاک ٹو ایچ ادر. اور ان سارے کے سارے کمپیوٹرز پہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے، اور ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے ہم اس انفارمیشن کو ایکسس کرتے ہیں. سو لاجیکلی یونیفائڈ لیکن فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ آل اوور دا گلوب.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس اے سورس آف انفارمیشن، ہم اس انفارمیشن کو دیکھتے کس طرح ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ تو بات کی بات ہے، کیا ہمیں اجازت ہے اسے دیکھنے کی؟ کیا اس پہ کوئی پرابلمس تو نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ صرف خاص لوگ اس انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں جناب، ایوری ون اینڈ اینی ون کین ایکسیس دس انفارمیشن. کوئی نیشنلسٹک اور آئیڈیالوجیکل اور ریشل اور ایون ریلیجس ریسٹرکشن نہیں ہے. کوئی آدمی کسی وقت بھی اس انفارمیشن کو ایکسس کر سکتا ہے. دیر آر نو ریسٹرکشنز. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کا کوئی بھی قصبہ جہاں پہ ٹیلی فون کا کنیکشن ہو، وہاں سے آپ ورلڈ وائڈ ویب کی ساری انفارمیشن کو ایکسس کر سکتے ہیں. سو ایوری ون از الاؤڈ، ایوری ون از ویلکمڈ. ویب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اٹ از ان لائک اینی ادر انوینشن آف دا ہیومن کائنڈ. انسانوں نے اب تک جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں یہ اس سے بہت مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں بنی تھی which is shared by all of the human race, is available to all of the human race, is meant to be used by all of the human race. So it's an invention جس کے ذریعے سب کے سب لوگ جو دنیا میں ہیں وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں. So it's a common shared resource for the whole of the human kind. تو جناب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ ایک ایسا انفارمیشن ریسورس ہے which is available to everyone, which is accessible to everyone. اب اس انفارمیشن ریسورس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں؟ جیسا کہ آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ہم ورلڈ وائڈ ویب کی بات کرتے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کلیکشن آف ویب پیجز. تو اگر ہم ان میں سے کسی ایک ویب پیج کو ایکسس کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ ویب کو ایکسس کر رہے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ویب کو ایکسس کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کسی ایک ویب پیج کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. جناب آپ کو 4 چیزیں کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے تو یہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں اور اسے آن کریں. Then make sure that it is connected to the internet through the modem or through a computer network. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے براؤزر پہ ڈبل کلک کر کے اسے لانچ کرنا ہے. چوتھا اور آخری کام یہ ہے کہ جس ویب پیج پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کا URL آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد انٹر دبانا ہے اینڈ یو آر ایکسیسنگ دا ویب. اب یہاں پہ میں نے 2 ٹرمز یوز کی ہیں، ایک براؤزر اور ایک URL. ان کے بارے میں تھوڑی سی اور گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ براؤزر کیا ہوتا ہے. تو جناب براؤزر ایک ٹول ہے. براؤزر ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ ویب کے کانٹینٹ کو ایکسس کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. جس طرح اگر آپ نے ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھنے ہو اس کے لیے آپ کو ٹیلی ویژن کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے ویب کو دیکھنا ہے اس کے لیے آپ کو براؤزر کی ضرورت پڑتی ہے. تو براؤزر از اے ٹول وی یوزڈ ٹو لک ایٹ دا کانٹینٹ وچ از اویلیبل آن دا ویب. پہلا براؤزر جو تھا وہ 1993 میں بنا تھا. اس کا نام تھا موزائک. اٹ واز ڈیولپڈ ایٹ دا یونیورسٹی آف الینوائے. آج کل کے ماڈرن براؤزر جو ہیں اس براؤزر سے کہیں بہتر ہے. وہ براؤزر جب شروع میں بنا تھا وہ صرف ٹیکسٹ بیسڈ پیجز کو دیکھ سکتا تھا، ان کو دکھا سکتا تھا آپ کو، لیکن اس کے بعد اسے انہینس کیا گیا تاکہ اس میں گرافکس دیکھنے کی کیپبلٹی بھی آ جائے. آج کل کے جو پاپولر براؤزرز ہیں مثلا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے یا پھر نیٹ اسکیپ نیویگیٹر ہے، ان دونوں میں بہت ساری وہ باتیں ہیں جو پہلی دفعہ موزائک میں نظر آئی تھیں. سو موزائک ان اے وے از دا گرینڈ ڈیڈی آف آل براؤزرز. تو براؤزر کی تو ہم نے بات کر لی. اب ہم بات کرتے ہیں URL کی کہ ایک URL کیا ہوتا ہے. URL جو ہے اٹ اسٹینڈس فار URL ایک ایڈریس ہوتا ہے. ورلڈ وائڈ ویب پہ جتنے بھی ویب پیجز ہیں ان سب کا اپنا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے. ہر ویب پیج کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے اور اس ایڈریس کو ہم URL کہتے ہیں.
اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ 3 مختلف URL نظر آ رہے ہیں. پہلا ایک بڑے مشہور نیوز پیپر کا ہے, دوسرا میرے اپنے ہوم پیج کا ہے, تیسرا ایک آرگنائزیشن کا ہے. سو دس از ہاؤ وی رائٹ ڈاؤن دا URLs. اس کے بارے میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید بھی پتہ لگے گا. اچھا اب ہمارا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہمیں پتہ لگ گیا ویب پیجز کو ایکسس کیسے کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کیا ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو ایکسس کرنے کے لیے کیا ہمیں کوئی کرایہ بھی دینا پڑے گا, کیا ہمیں کوئی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی؟ تو جناب وی آر کوائٹ لکی in the sense that most of the useful information on the World Wide Web is free. Anybody from anywhere can access it without paying anything. Without paying anything for it. ہاں, تھوڑا سا کانٹینٹ ویب پہ ایسا بھی موجود ہے جس کے لیے آپ کو کچھ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, اور وہ پیمنٹ عموماً کریڈٹ کارڈ پیمنٹس کی صورت میں ہوتی ہے. لیکن ویسے ویب پیجز, ویسے یوزفل ویب پیجز کم ہیں, اور فری ویب پیجز بہت زیادہ ہے. تو جناب ہم ویب پہ جا بھی سکتے ہیں, ہمیں پتہ بھی لگ گیا کہ زیادہ تر چیزیں ویب پہ فری ہیں. اب ویب پہ اگر ایک دفعہ ہم ایک URL انٹر کر دیں, اس پیج پہ ہم چلے جائیں, پھر ہم آگے کیسے بڑھیں, ہم مزید ویب پیجز پہ کس طرح جائیں, یا پھر ایک لفظ جو یوز ہوتا ہے ہم براؤزنگ کیسے کریں. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اب عموماً کسی بھی ویب پیج پہ جائیں گے, وہاں پہ آپ کو ایک خاص فارم کی ٹیکسٹ ملے گی. وہ ہوگی بلو رنگ کی ٹیکسٹ, اور وہ انڈر لائنڈ ہوگی. ایسی ٹیکسٹ جو ہے اسے ہم ایک ہائپر لنک کہتے ہیں. تو ویب پہ اگر آپ نے ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا ہو تو وہ عموماً ہائپر لنکس پہ کلک کرنے کے ذریعے کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنے ہوم پیج سے. اسکرین پہ آپ کو میرا ہوم پیج نظر آ رہا ہوگا. اس ہوم پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 لائنیں ایسی ہیں which are blue and which are underlined. یہ 3 لائنیں جو ہیں these are called hyperlinks. ہائپر لنک سے مراد اگین یہی ہے کہ میں اس پہ کلک کروں گا اور میں کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں گا. فار ایگزامپل, اگر میں ورچوئل یونیورسٹی کے ہائپر لنک پہ کلک کروں گا تو میں ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ پہنچ جاؤں گا. اگر میں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے ہائپر لنک پہ کلک کروں گا تو میں جو یہ کورس ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ CS 101 اس کے ہوم پیج پہ پہنچ جاؤں گا. میرے ویب پیج پہ آپ کو ایک چیز اور بھی نظر آ رہی ہوگی, اوپر رائٹ ہینڈ کارنر میں آپ کو میرے پیج کا URL بھی نظر آ رہا ہوگا. تو جناب اگر آپ نے کسی ویب پیج پہ جانا ہے تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ اس کا URL پتا ہو, یا پھر آپ کو کوئی ایسا پیج پتا ہو جہاں پہ جس پیج پہ آپ جانا چاہتے ہیں اس کے ہائپر لنک موجود ہو. سو یو موو اراؤنڈ دا ویب ود دی ہیلپ آف URLs اور ہائپر لنکس. یہ دونوں چیزیں جو ہیں دے آر گیٹ ویز ٹو ادر ویب پیجز, اینڈ یو گو ٹو دوز ویب پیجز آئدر بائی ٹائپنگ ان دا URL یا پھر بائی کلکنگ آن دا ہائپر لنک. ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ اچھا میں براؤزنگ کر رہا ہوں, کتنے ویب پیجز ہوں گے جس پہ میں جا سکتا ہوں؟ چند سال پہلے 1999 میں ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ there were a total of 800 million web pages, which is a huge number. لیکن 2002 کا جو ایسٹیمیٹ ہے that says currently there are 8 billion web pages. 8 billion may not sound much to you, لیکن it is a huge number. فرض کریں کہ آپ یہ سارے کے سارے ویب پیجز دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یو آر لوکنگ فار سم انفارمیشن. اگر آپ ہر ویب پیج کو دیکھیں اور ہر ویب پیج پہ تقریباً 1 منٹ صرف کریں تو آپ کو پتا ہے آپ کو کتنے سال لگیں گے؟ آپ کو جناب 15,000 سال لگیں گے کہ آپ 8 بلین ویب پیجز کو 1 منٹ کے لیے دیکھ سکیں. 15,000 سال کا عرصہ خاصا لمبا ہوتا ہے. اتنی عمر کس کی ہوتی ہے؟ لیکن ہاں, اگر مرزا صاحب آپ کو دعا دے دیں تو شاید آپ کی عمر بھی اتنی ہو جائے. انہوں نے بہت سال پہلے کسی کو دعا دی تھی کہ تم سلامت رہو 1000 برس, ہر برس کے ہوں دن 50,000. تو جناب اگر 1000 برس ہوں
اور ہر برس میں 50,000 دن ہو تو ہمارے لحاظ سے یہ 1,40,000 نارمل سال بنتے ہیں. تو اگر مرزا صاحب آپ کو یہ دعا دیں، ان کی دعا قبول ہو، تب آپ کے پاس اتنی زندگی ہے کہ آپ سارے کے سارے ویب کو دیکھ سکیں. لیکن آخر کب تک؟ اس سال آپ دیکھ لیں گے، اگلے سال دیکھ لیں گے، لیکن 10 سال کے بعد ایون اف مرزا صاحب کی دعا آپ کے بارے میں قبول ہوتی ہے، پھر بھی آپ کی زندگی اتنی نہیں ہوگی کہ آپ سارے کے سارے ویب کو ایک ایک منٹ کے لیے دیکھ سکیں. کیونکہ آج سے 10 سال کے بعد 8 بلین سے کہیں زیادہ ویب پیجز ایگزسٹ کر رہے ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویب اتنی تیزی سے گرو کیوں کر رہا ہے؟ 1999 میں 800 ملین تھے، 3 سال کے بعد 2002 میں 8 بلین ہو گئے، 10 سال کے بعد نہ جانے کتنے بلین ہو جائیں گے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ویب اتنی تیزی سے گرو کیوں کر رہا ہے؟ تو جناب اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویب پہ کوئی کنٹرولز نہیں ہے. ویب کے اوپر اگر آپ اپنا کچھ کانٹینٹ رکھنا چاہتے ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو آسک فار اینی بڈیز پرمیشن. آپ کے جو جی میں آئے آپ ویب پہ ڈال سکتے ہیں. نو بڈی از ایبل ٹو ٹیل یو نو یو کانٹ ڈو اٹ. نہ صرف یہ، آپ اپنے پیج پہ کسی بھی پیج کا ہائپر لنک رکھ سکتے ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جناب اپنے پیج پہ میرا ہائپر لنک نہ رکھو. سو یہ جو انارکی ہے، یہ جو فریڈم ہے، اس کی وجہ سے ویب دن بدن بڑھتا اور مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ویب کی گروتھ جو ہے وہ ایک بہت ہی تیز رفتار سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. نقصان یہ ہے کہ ویب خاصا انکنسسٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایک پیج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اچھی انفارمیشن ملتی ہے، وہاں پہ آپ کسی لنک پہ کلک کرتے ہیں، آپ کسی اور پیج پہ جاتے ہیں جس پہ عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے آپ کسی ایک پیج پہ جائیں، وہاں پہ آپ کسی ہائپر لنک پہ کلک کریں اور کچھ بھی نہ آئے آپ کے سامنے، کیونکہ وہ ہائپر لنک جہاں پہ آپ کو لے کے جا رہا تھا وہ پیج اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یعنی ویب پہ جو انفارمیشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن ایک نقصان یہ ہے اس تیز گروتھ ریٹ کا کہ کوالٹی آف دیٹ انفارمیشن از ناٹ دیٹ گریٹ. نیکسٹ جناب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی چند پاپولر ویب سائٹس کون سی ہیں. میری فیوریٹ ویب سائٹ بائی دا وے از google.com. google.com از اے سرچ انجن ویب سائٹ. اس کے بارے میں یعنی سرچ انجنز کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات ابھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ جس پہ میں اکثر جاتا ہوں دیٹ از amazon.com which is arguably the largest e-commerce site on the web. CNN جو ہے نیوز کے بارے میں بہت مشہور ہے. یاہو جو ہے اٹس اے جنرل پرپز سائٹ. مائکروسافٹ کی سائٹ جو ہے وہ بھی بہت فیمس ہے کیونکہ مائکروسافٹ از دا لارجسٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی ان دا ورلڈ. اس کے علاوہ امریکہ میں ایک ISP ہے AOL. ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ پاپولر ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے ویب سائٹ کا لفظ یوز کیا. ویب سائٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ویب پیج کی تو ہم نے بات کر لی. ویب سائٹ از اے کلیکشن آف ویب پیجز، لیکن اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ویب پیجز. اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو اس وقت 3 URL نظر آ رہے ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے www.vu.edu.pk. دوسرا URL میرے اپنے ہوم پیج کا ہے اور تیسرا URL جو ہے وہ اس کورس یعنی CS101 کورس کے ہوم پیج کا ہے. ان تینوں URLs میں آپ کو کچھ چیزیں کامن نظر آ رہی ہوں گی، یعنی جو پہلا پورشن ہے تینوں URLs کا وہ ایگزیکٹلی دا سیم ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں URL جو ہیں یہ ایک ہی ویب سائٹ کا حصہ ہیں. یعنی دے آر 3 ڈفرنٹ ویب پیجز بٹ دے بلونگ ٹو دا سیم ویب سائٹ. سو اے ویب سائٹ از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس. آپ نے ایک اور ٹرم سنی ہوگی ہوم پیج. ہوم پیج کیا ہوتا ہے؟ ہوم پیج جس طرح کسی بھی کتاب کا کسی میگزین کا ایک کور پیج ہوتا ہے دا ٹاپ موسٹ پیج، اسی طرح کسی بھی ویب سائٹ کا بھی ایک کور پیج یا ٹاپ موسٹ پیج ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی اسے ہم ہوم پیج کہتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی کا ہوم پیج جو ہے اس کا ایڈریس بڑا سیدھا سا ہے www.vu.edu.pk.
web.pk. تھوڑی دیر پہلے ہم نے سرچ انجنز کا تذکرہ کیا تھا. سرچ انجن بہت امپورٹنٹ اور یوزفل ٹولز ہیں. سرچ انجنز کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ ہر وقت ہر لمحے ویب سائٹس کو نئی ویب سائٹس کو ڈھونڈتے پرکھتے رہتے ہیں اور وہاں پہ انہیں جو بھی نظر آتا ہے, جتنی بھی ٹرم, جتنے بھی ورڈز, کی ورڈز نظر آتے ہیں, ان کو بھی انڈیکس کرتے رہتے ہیں, ان کو بھی ایک لحاظ سے ان کی ایک لسٹ بناتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میں کسی خاص ایریا میں, کسی خاص آئیڈیا میں, کسی خاص ٹیکنیک میں انٹرسٹڈ ہوتا ہوں تو میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ کسی سرچ انجن پہ جا کے انٹر کرتا ہوں. فرض کریں کہ میں اینالیٹیکل انجن کے بارے میں مزید انفارمیشن فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں سرچ انجن پہ جاؤں گا اور اینالیٹیکل انجن ٹائپ کروں گا. اس کے بعد میں انٹر دباؤں گا تو سرچ انجن کیا کرے گا؟ وہ اپنے انڈیکس میں دیکھے گا, اپنی لسٹ میں دیکھے گا کہ یہ دو لفظ جو ہیں اینالیٹیکل انجن یہ کن کن ویب پیجز پہ آتے ہیں. ان سارے ویب پیجز کی لسٹ تیار کرے گا اور وہ مجھے دکھا دے گا. مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے اس کا بہت فائدہ ہے کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ کن ویب پیجز پہ جا کے میں اینالیٹیکل انجن کے بارے میں مزید انفارمیشن معلوم کر سکتا ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ گوگل از ون آف دا لارجسٹ سرچ انجن ان دا ورلڈ. ان کا جو انڈیکس ہے, ان کی جو لسٹ ہے, اس میں ابھی تقریباً 2 بلین ویب پیجز ہیں. تو گوگل پہ جا کے ہم اینالیٹیکل انجن کے بارے میں سرچ کریں تو اس طرح ہمیں گوگل کے پیج پہ اینالیٹیکل انجن کو ٹائپ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہم سرچ کا بٹن دبائیں گے اور ہمیں ریزلٹس جو ہیں وہ ویسے نظر آئیں گے جس طرح اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. So now I have a list of almost all the pages on which the words analytical engine appear. So search engines, they are a very useful tool. اگر آپ کو کسی آئیڈیا, کسی ورڈ, کسی بھی انوینشن یا کسی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو آپ کسی سرچ انجن پہ جائیں, وہاں پہ جو سرچ کا فیلڈ ہے اس میں وہ ٹرم یا کی ورڈ انٹر کریں اور سرچ کا بٹن دبائیں اینڈ یو ول ہیو ایکسیس ٹو مے بی thousands of pages which talk exactly about what you're looking for. So اب ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ویب پہ جو بھی اویلیبل ہے اس کو میں جب مرضی چاہوں, جس طرح چاہوں جا کے پڑھ سکتا ہوں, اس کو ایکسس کر سکتا ہوں. دوسرا سوال جو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں دوسروں کی چیزیں تو پڑھ سکتا ہوں, کیا میں دوسروں کو اپنی چیزیں پڑھوا سکتا ہوں؟ کین آئی پٹ مائی اون اسٹف آن دا ویب؟ اس پہ کیا کوئی ریسٹرکشنز ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیر آر نو ریسٹرکشنز. یو جسٹ نیڈ ایکسیس ٹو اے کمپیوٹر جو انٹرنیٹ سے ہوکڈ اپ ہے. اگر آپ کے پاس ایسا کمپیوٹر ہے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے, یو کین ایزیلی گو اینڈ پلیس یور اون اسٹف آن دا ویب. یو ڈونٹ ریکوائر اینی باڈیز پرمیشن. آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اپنی چیزیں ویب پہ ڈالنے کے لیے. اور جو ہی آپ اپنی چیزیں ویب پہ ڈالتے ہیں, دا سیم مومنٹ آل دیٹ اسٹف از ویزیبل ٹو ایوری بڈی آن دا ویب. جن لوگوں کے پاس بھی انٹرنیٹ ایکسس ہے وہ آپ کے ویب کانٹینٹ کو, آپ کے ویب پیج کو دیکھ سکیں گے. اینڈ نیکسٹ ویک یو ول ہیو دی اپرچونٹی ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو ایگزیکٹلی دیٹ. آپ کے چھٹے لیکچر میں وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ہاؤ ٹو ڈیولپ اے ویب پیج. ناٹ اونلی دیٹ, ہاؤ ٹو میک اٹ اویلیبل آن دا ویب سو دیٹ اٹ از ویزیبل ٹو ایوری بڈی آن دا ویب. آپ نے لفظ ویب بھی سنا ہے, انٹرنیٹ بھی سنا ہے. آر دے دا سیم یا ان میں کوئی فرق ہے؟ از دیر اے ڈفرنس بٹوین دا ٹرم انٹرنیٹ اینڈ دا ویب؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے جناب, یہ دونوں ٹرمز جو ہیں آفن دے آر کنفیوزڈ that they mean the same, but they do not mean the same. Web is a service which runs over the internet. جس طرح ہمارے شہر میں سڑکیں ہیں, ان پہ بس سروس چلتی ہے, اس پہ ویگن سروس بھی چلتی ہے, اس پہ ٹونگا سروس بھی چلتی ہے. So web is one of the services and internet is like those roads. So internet is the infrastructure جس کے اوپر ویب چلتا ہے.
ایک چیز اور کہ when we say the world wide web or the web or www we mean the same, لیکن انٹرنیٹ and the web they do not mean the same thing. Please make a note of that. ایک اور سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ویب پہ بے شمار انفارمیشن اویلیبل ہے لیکن کس کس چیز کے بارے میں؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے، ویب پہ ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہے. ایوری تھنگ نون ٹو مین کائنڈ اٹ ہیز سم تھنگ اباؤٹ اٹ اویلیبل آن دا ویب. اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ زیادہ تر تو ٹیکسٹ کی صورت میں ہے، لیکن اب بے شمار امیجز بھی ویب پہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ساؤنڈ کی صورت میں بھی انفارمیشن اویلیبل ہے، ویڈیو کی صورت میں بھی، اینیمیشن کی صورت میں بھی. ایک اور انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ ویب کو شروع ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، 1989 سے اب تک 12-13 سال گزر گئے. تو اب تک ویب کا امپیکٹ کیا ہے؟ ویب نے کمپیوٹنگ کو کیسے چینج کیا ہے؟ ویب نے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ کیا ہے؟ ویب نے ہماری کامرس کو، ہمارے بزنس کو کس طرح چینج کیا ہے؟ سو میرے خیال میں ان تینوں چاروں چیزوں پہ ویب کا ایک بڑا ہیوج امپیکٹ ہوا ہے. آپ اگر کمپیوٹنگ کو ہی لے لیں، ویب کی وجہ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کی تعداد جو کمپیوٹر یوز کر رہے تھے وہ وقت کے ساتھ بہت تیزی سے بڑھی ہے، بیکاز ایوری بڈی وانٹس ٹو گیٹ ٹو دا انفارمیشن دیٹ از اویلیبل آن دا ویب. اس کی وجہ سے کیا فرق پڑا؟ اس کی وجہ سے فرق یہ پڑا کہ کمپیوٹرز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. کمپیوٹرز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اس کی وجہ سے کیا ایک اور فرق پڑا کہ کمپیوٹر بے شمار لوگوں نے یوز کرنے شروع کیے، اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بھی کم ہو گئی. سو ویب کی وجہ سے کمپیوٹرز سستے ہو گئے. ایک اور چیز جو ہوئی وہ یہ کہ اب بے شمار لوگ ویب کو یوز کرتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں who are not technical people. وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں ہیں، وہ عام لوگ ہیں، عام بزنس مین، ہاؤس وائفس، چھوٹے چھوٹے بچے. All of those people who are not technically trained, they use the web. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فرق پڑا. اس کی وجہ سے کمپیوٹر سائنٹسٹ کو ایکسٹرا ایفرٹ کر کے کمپیوٹنگ کو اور سمپل بنانا پڑا اور یوزر فرینڈلی بنانا پڑا. تو یہ تو کمپیوٹنگ کی بات ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ ویب کا ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہوا ہے، ہماری سوسائٹی ویب کی وجہ سے کس طرح چینج ہوئی ہے. تو میں دو چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. پازیٹیو یہ کہ ویب کے ذریعے ایک چیز جو خاصی عام ہو گئی ہے وہ افورڈیبل اینڈ یوزر فرینڈلی کمیونیکیشن ہے. اس کی وجہ سے گلوبل ولیج جو ہے ذرا شرنک کر گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے ہیں. نیگیٹو ایفیکٹ جو ہوا وہ یہ کہ خاصے بزنس پیپل جو ہیں، جو اپنے لوگ بزنسز چلاتے ہیں، وہ جو گھر پہ بھی آتے ہیں تو اپنا کام گھر پہ لے آتے ہیں. یعنی گھر پہ بیٹھ کے بھی دے آر کمیونیکیٹنگ ود دیئر بزنسز، چاہے وہ ان کا لوکل بزنس ہو چاہے ان کا انٹرنیشنل بزنس ہو، وہ گھر پہ بھی بیٹھے کمپیوٹر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اب کم ٹائم دیتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بہن بھائی کو کم ٹائم دیتے ہیں، اپنے کمپیوٹر اور اپنے بزنس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ کئی فیملیز میں لائف متاثر ہوئی ہے، کوالٹی آف لائف خراب ہوئی. نیکسٹ چیز جو ہم دیکھنا چاہیں گے وہ ہے ویب کا اثر بزنسز پہ. بزنسز پہ یعنی کامرس پہ ویب کا بے شمار اور ہیوج امپیکٹ ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ اگر میں اپنے بزنس کو ویب پہ لے کے جاتا ہوں اور کوئی صاحب جن کو میں نہیں جانتا وہ میرے بزنس کے بارے میں انفارمیشن کو ویب پہ دیکھتے ہیں، ہی گیٹس ان ٹچ ود می. میں نے ان کو جا کے نہیں پکڑا، وہ مجھے آگے پکڑتے ہیں. سو دا مومنٹ آئی ٹیک مائی بزنس آن دا ویب، آئی ایم اے گلوبل بزنس. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ صاحب میرے شہر میں یا میں ان کے شہر میں ہوں، ایز لانگ ایز آئی ایم آن دا ویب اور وہ میرے ہوم پیج، میری ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں. ہی ہیز آل دا انفارمیشن اباؤٹ می اینڈ مائی بزنس. اور اگر انہیں میرے بارے میں یا میرے بزنس کے بارے میں بعض چیزیں پسند آتی ہیں، دین وی کین اسٹارٹ ٹاکنگ اینڈ اسٹارٹ اے بزنس ریلیشن شپ. سو ویب کی وجہ سے یہ پاسبلٹی کہ آپ ایک گلوبل بزنس بن جائیں
पड़ गई है. The moment you put your stuff on the web, the moment you start a web page for your business, you're a global business. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ग्लोबल बिजनेस बन गए तो आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं द पॉसिबिलिटी इज देयर. इससे पहले ये पॉसिबिलिटी भी नहीं थी. इससे पहले अगर आपका बिजनेस यहां पे है, आपको एंड कस्टमर तक पहुंचना, अगर वो कस्टमर आपसे 10,000 मील दूर हो, खासा मुश्किल था. नाउ इट इज मच सिंपलर बिकॉज ऑफ द वेब. एक चीज इसका तज़किरा हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, उसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि हु इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड व्हाई. तो जनाब ये एक साहब थे जो यूरोप में न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च कर रहे थे. ब्रिटिश नेशनल फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स ली. 1989 में उन्हें वेब का ख्याल आया था और उनकी सोच बड़ी सादी सी और एक बड़े सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थी. वो सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे कि उनके साथी साइंटिस्ट जो हैं वो अपने आइडियाज, अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से शेयर कर सकें ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो इसलिए ही केम अप विद द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. तो खासा अरसा हो गया, 1989 से अब तक बहुत साल हो गए. वेब ने ह्यूमन काइंड को, इंसानी नस्ल को एक बहुत जबरदस्त कैपेबिलिटी दी है इंफॉर्मेशन शेयर करने की. एक सवाल जो किया जा सकता है कि ठीक है, ये बड़ा अच्छा टूल है, बड़ा अच्छा मीडियम है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्या इसमें कोई खामी भी है? क्या इसमें कोई वीकनेस भी है? क्या इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हम फिक्स करें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा? तो जनाब इसका जवाब है बिल्कुल. एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन ऑफ देम. जिस फॉर्म में वेब आजकल हमें नजर आता है, इट वॉज डिजाइन्ड फॉर ह्यूमंस, कि ह्यूमंस इस पे जो टेक्स्ट है उसको पढ़ें, इस पे जो ग्राफिक्स हैं उसे देखें और उससे नॉलेज हासिल करें. लेकिन ये वेब जो है ये कंप्यूटर्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया. यानी अगर कंप्यूटर किसी वेब पेज पे जाता है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसका मीनिंग अखज नहीं कर सकता. और उसकी वजह यही है कि इट वाज़न्ट डिजाइन्ड फॉर दैट पर्पस. इट वाज डिजाइन्ड फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड, नॉट कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड. तो कंप्यूटर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो किसी वेब पेज पे जाते हैं. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वहां पे क्या लिखा हुआ है, उनको उसका कंटेंट समझ नहीं आता. जो चीजें हमें फौरन समझ आ जाती हैं कंप्यूटर्स को समझ नहीं आती. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. ये मेरा वेब पेज आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है. अगर मैं इसको देखूं या आप उसे देखें या कोई भी इसे देखे, वो कहेंगे अल्ताफ खान, ये तो इन साहब का नाम होगा. वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये इनके एम्प्लॉयर का नाम होगा. हमें किस तरह पता लगता है? बिकॉज वी आर ह्यूमन विद एक्सपीरियंस, वी नो कि उमूमन ऐसी चीजों का ये मतलब होता है. लेकिन जहां तक कंप्यूटर का ताल्लुक है, वो जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्ताफ खान देखेगा उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी. कंप्यूटर्स को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है. कंप्यूटर्स को हमें बताना पड़ेगा नेम इज इक्वल टू अल्ताफ खान, एम्प्लॉयर इज इक्वल टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी. तब जाके उन्हें पता लगेगा कि ये अल्ताफ खान क्या चीज है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या चीज है. सो जिस तरह आजकल वेब पे इंफॉर्मेशन नजर आती है, कंप्यूटर्स को उसकी समझ नहीं आती. जिस तरह आजकल के वेब पेजेस हैं उनकी सिर्फ ह्यूमंस को आसानी से समझ आती है, कंप्यूटर्स को नहीं आती. एंड दैट इज द की वीकनेस ऑफ द वेब एज वी नो इट राइट नाउ. आजकल के वेब में दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, दैट इज वन ऑफ द की वीकनेसेस. तो अब क्या होगा? Precisely for this reason, the web of the future will be different. The web of the future will be different from the web of today. The future of the web will be semantic. The web of the future will be called the semantic web. Semantic web
اور آج کل کے ویب میں کیا فرق ہوگا؟ سیمینٹک ویب میں انفارمیشن اس طریقے سے پریزنٹ ہوگی کہ کمپیوٹرز اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ سیمینٹک ویب کو ہیومنز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، وہ بھی کر سکیں گے. سو سیمینٹک ویب از ناٹ گوئنگ ٹو ریپلیس دا کرنٹ ویب، اٹ ول بی ان ایڈیشن ٹو دیٹ. تو یعنی ویب پیجز پہ جس طرح آج کل انفارمیشن نظر آتی ہے تقریباً اسی طرح نظر آئے گی، لیکن جب کمپیوٹر اسے دیکھیں گے انہیں کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بھی نظر آئے گی. سو سیمینٹک ویب اور آج کل کے ویب میں یہی فرق کہ سیمینٹک ویب از ڈیزائنڈ فار کمپیوٹرز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مینیپولیٹ. آج کل کا ویب جو ہے اٹ از ڈیزائنڈ فار ہیومنز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مینیپولیٹ. سیمینٹک ویب کے بارے میں اگر آپ کچھ اور انفارمیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ٹم برنرز لی صاحب نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہے جس کا URL اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. میک شیور دیٹ یو گو اینڈ ٹیک اے لک ایٹ دیٹ آرٹیکل. آج کل کے ویب پہ سیمینٹک کانٹینٹ بہت کم ہے، اتنا زیادہ سیمینٹک کانٹینٹ آج کل کے ویب پہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ چینج ہوتا جائے گا اور 5 سال کے عرصے میں، تقریباً 5 سال کے عرصے میں a significant amount of semantic content will be available on the web. ایک اور یوزفل ویب پیج اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا وہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز اس کا ویب پیج ہے. اس کا URL بھی اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. آپ اس ویب پیج پہ جائیں اینڈ یو ول فائنڈ لاٹس آف انٹرسٹنگ اینڈ یوزفل انفارمیشن اوور دیئر. So let's summarize what we have learned today. پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھی کہ ورلڈ وائڈ ویب کیا ہے. ورلڈ وائڈ ویب از اے ہیوج ریسورس آف انفارمیشن اور اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ لاجیکلی وہ آپ کو ایک ہی چیز لگتی ہے لیکن ایکچولی وہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. دنیا میں بے شمار کمپیوٹرز ہیں جس پہ بے شمار انفارمیشن اویلیبل ہے اور آپ اس کو ایک بڑے سادے انٹرفیس سے ایکسس کر سکتے ہیں. اس کو ایکسس کرنے کے لیے یا تو ان ویب پیجز کا URL آپ کو پتا ہو یا پھر آپ کسی ایسے ویب پیج پہ جائیں جہاں پہ ان ویب پیجز سے ریلیٹڈ ہائپر لنکس موجود ہوں. تو ویب کیسے کام کرتا ہے؟ ویب ورکس تھرو ہائپر لنکس اور URLs. ایک چیز اور جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ ویب سے ہماری زندگیوں پہ کیا اثر پڑا ہے. ہم نے دیکھا کہ ویب کی وجہ سے کمپیوٹرز سستے ہو گئے ہیں. ویب کی وجہ سے کمپیوٹرز کو یوز کرنا آسان ہو گیا ہے. دے آر مور یوزر فرینڈلی ناؤ. ہم نے یہ دیکھا کہ ویب کی وجہ سے کمیونیکیشن بھی سستی ہو گئی ہے اور زیادہ یوزر فرینڈلی ہو گئی ہے. اور ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ویب کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کی فیملی لائف نیگیٹولی متاثر ہوئی ہے یعنی خراب ہو گئی ہے. جہاں تک بزنس کا تعلق ہے ویب نے وہاں پہ بہت زیادہ امپیکٹ دیا ہے. یعنی ویب کی وجہ سے بزنسز کے پاس اب یہ اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ گلوبل بننا چاہیں تو ان کو زیادہ دشواریاں نہ ہوں. آخر میں ہم نے بات کی سیمینٹک ویب کی. ہم نے کہا کہ آج کل کا ویب جو ہے اٹ واز ڈیزائنڈ فار ہیومن بینگس. وہ اس لیے بنا تھا کہ ہیومنز اس کو دیکھیں اور اس سے فیض حاصل کریں. لیکن فیوچر کا ویب جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. اس سے ہیومنز انفارمیشن حاصل کر سکیں گے بالکل، لیکن فیوچر کا ویب یعنی سیمینٹک ویب جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہوگی. وہ یہ کہ کمپیوٹرز سیمینٹک ویب پہ جا کے انفارمیشن کو بہتر طور پہ ایکسٹریکٹ کر سکیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، اس سے میننگ نکال سکیں گے اور اس کو مینیپولیٹ کر سکیں گے. آج کل کا ویب از فوکسڈ آن اس. The web of the future will not only focused on us but also focused on computers. It will be understandable not only by us but also by computers. تو جناب یہ تو تھی آج کی بات. اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم کی بات. اٹس اے ویری ایکسائٹنگ لیکچر نیکسٹ ٹائم. اگلی دفعہ ہم بات کریں گے مختلف طرح کے کمپیوٹرز کی کہ ہم کمپیوٹرز کو کلاسیفائی کس طرح کرتے ہیں کہ جو سپر فاسٹ کمپیوٹرز ہوتے ہیں انہیں ہم سپر کمپیوٹرز کرتے ہیں. اس کے علاوہ مین فریم کمپیوٹرز ہوتے ہیں، سرورز ہوتے ہیں، پرسنل کمپیوٹرز ہوتے ہیں، پورٹیبل کمپیوٹرز ہوتے ہیں، پام ٹاپس ہوتے ہیں، ویئربل کمپیوٹرز ہوتے ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ دیئر کیپیبلٹیز اینڈ دیئر یوزز.
اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہم کریں گے وہ ہوگی کہ یہ سارے کے سارے جو ٹائپس آف کمپیوٹرز ہیں ان میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں. مثلا یہ کہ ان سب کمپیوٹرز میں ان پٹ دینے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, ان سے آؤٹ پٹ لینے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, ان سب میں پروسیسنگ ہوتی ہے, ان سب میں میموری ہوتی ہے, ان سب میں اسٹوریج ہوتی ہے. تو یہ جو کمپوننٹس ہیں, دا ایسینشل کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر, ان کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے. تو جناب اس وقت تک خدا حافظ.